شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون پچھلے جو دونوں جمعہ کے خطبات تھے ان میں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول اور نبی ماننا اور ان کے فرامین اور احکامات کی پیروی کرنا اہل کتاب یہودی عیسائی اور مسلمانوں میں اس حوالے سے کیا فرق ہے، یہ چند ایک باتیں پچھلے دونوں خطبات میں قدر تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں۔
چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور شخصیت ایسی ذات و شخصیت ہے کہ پورے دین شریعت جو اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اس کا سارا مدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام جو عمل کر کے دکھائے ہیں ان پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو کام کیا گیا اور اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا، ان تین چیزوں سے باہر دین نہیں ہے۔ جو کیا وہ دین ہے، جو کہا وہ دین ہے، جس کام کو اپنے سامنے ہوتے دیکھا منع نہیں کیا بلکہ برقرار رکھا وہ دین ہے۔ اب یہ دائرہ ہے، یہ حد بندی ہے، اس سے باہر دین نہیں ہے۔ بات کی ذرا اور تفصیل میں جائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے علاوہ کسی کا عمل، کسی کی کہی ہوئی بات یا کسی کا برقرار رکھا ہوا یا کیا ہوا فیصلہ وہ دین کی حیثیت نہیں رکھے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو دین اتارا اس دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل کر دیا۔ سورہ مائدہ کی آیت کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، دین مکمل ہے، اللہ کی نعمت اسلام کا اتمام ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے تمہارے لیے جس چیز کو بطور دین پسند کیا ہے وہ اسلام۔ تین چیزوں کا اعلان ہے اس آیت میں، اور یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو چکی تھی۔ اب آپ اس آیت کی روشنی میں دیکھ لیجئے وہی بات جو میں نے کہی ہے کہ اللہ رب العزت نے دین مکمل کر دیا، نعمت کا اتمام کر دیا، اور جس دین کو مکمل کیا، جس نعمت کو مکمل کیا، اسی دین کو اللہ نے بطور اسلام، اسی اسلام کو اللہ نے بطور دین جو ہے وہ پسند کیا، اللہ اسی پہ راضی ہے۔ بات پھر وہیں آ گئی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جو کیا، یا جو فیصلہ کیا یا کسی فیصلے کو برقرار رکھا وہ دین ہے۔ بعد میں آنے والی شخصیات، ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، ان کی فضیلت، ان کا علم، ان کا فہم، ان کی امامت، ان کی تحدیث یا ان کی تدریس، اس سے کوئی انکار نہیں۔ میں نے پچھلے جمعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال دی کہ کائنات میں اللہ نے نبیوں کے بعد اگر کسی بندے کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے تو وہ فرد، وہ شخصیت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس قدر فضیلت والا شخص، اس قدر عظمت والا آدمی، اس قدر علم و فہم رکھنے والا بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نبوت ملنے سے لے کر وفات تک ساتھ دینے والا بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیماری کے دنوں میں آپ کی جگہ پہ امامت کرنے والی شخصیت، نائب امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، جنہیں امامت کرواتے دیکھ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوا کرتے تھے۔ نہ صرف نمازوں کا امام بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو حج پر جانے کا کہا، آپ خود اس بار نہیں گئے تو آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس حج کا امیر اور امام مقرر کیا۔
اب اس شخص کی فضیلت اور اس کی اہمیت، ان کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی گئی باتوں کے ساتھ ان کا تعلق اور ان باتوں کا فہم ان سے زیادہ اور کس کو ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے، ارحم امتی بامتی ابی بکر، میری امت پر دنیا میں جو سب سے زیادہ شفقت کرنے والا بندہ ہے، میری امت کے لیے جو سب سے زیادہ نرم اور رحم دل آدمی ہے، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت کے لیے بہترین ہے۔ اب امت کو سب سے زیادہ شفقت کرنے والا بندہ، سب سے زیادہ امت کے لیے رحم دل بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں امامت کروانے والا بندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ ساتھ رہنے والا بندہ، امت کو اب یہ ایسا بندہ میسر آیا ہے کہ جسے واقعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلیفہ اور جانشین کہا جا سکتا ہے۔ اب انہوں نے بھی کہہ دیا کہ میری بات بھائی اس وقت تک ماننا جب تک میں اللہ اور رسول کی اطاعت میں رہتا ہوں۔ میں بات کر چکا ہوں، فضیلت اپنی جگہ، لیکن اللہ کے رسول کی بات کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے عمل کے مقابلے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے گئے فیصلے کے مقابلے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری بات ماننی، میری بات ماننی نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو معیار ہے، جو اصل حق ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا بھی کہ اللہ رب العزت نے میری ایک مثال بیان فرمائی ہے، فرشتوں نے وہ مثال مجھے سنائی آ کے کہ اللہ رب العزت نے مثال ایسے ہے کہ گھر کا ایک مالک ہے، اس مالک نے ایک گھر بنایا بڑا عالیشان اور خوبصورت، اور اس گھر میں اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا۔ اب جب دعوت کا اہتمام کیا تو ایک بلانے والے کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کے لوگوں کو بلاؤ کہ میں نے گھر بنایا ہے، اس میں ایک دعوت کا، آپ کی خاطر کا، مہمان نوازی کا بندوبست ہے، آؤ گھر میں بھی آ جاؤ اور دعوت سے لطف اندوز بھی ہو جاؤ۔ اب وہ بندہ لوگوں کو بلاتا ہے، کچھ اس کی بات مان لیتے ہیں اور اس کے ساتھ چل پڑتے ہیں، کچھ اس کی بات نہیں مانتے اور اس کے ساتھ نہیں جاتے۔ اب جنہوں نے بات مان لی وہ گھر میں بھی داخل ہوں گے، وہ دعوت بھی کھائیں گے اور گھر کا مالک ان سے راضی بھی ہو۔ جنہوں نے نہیں مانی نہ داخل ہو سکیں گے گھر میں، نہ دعوت کھا سکیں گے، نہ ہی گھر کا مالک ان پہ راضی اور خوش ہوگا۔ انہوں نے کہا مثال تو بیان کر دی، ایک فرشتے نے کہا اس مثال کا مطلب بھی تو سمجھاؤ، اس سے مراد کون ہے؟ دوسرے فرشتے نے کہا اس سے مراد جو گھر کا مالک ہے وہ اللہ ہے، گھر جنت ہے، اور جو اس میں دعوت کا اہتمام ہے وہ جنت کی نعمتیں ہیں، اور جو بلانے والے ہیں وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا جائے گا جنت میں، استعمال کرے گا نعمتیں، اور اس پہ اللہ راضی بھی ہوگا۔ جو نہیں مانے گا، اور ساتھ ہی پتہ کیا فرمایا، وَمُحَمَّدٌ فَرْقٌ بَيْنَ النَّاسِ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے درمیان فرق کرنے والے ہیں۔ ماننے نہ ماننے والے کے درمیان فرق، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو معیار ہے، جو حق ہے، جو فرق ہے، جہاں سے دین اور کفر الگ الگ ہوتے ہیں، وہ شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات یہ نہیں ہوتی کہ یہ عمل چھوٹا ہے یا عمل بڑا ہے، یہ حکم چھوٹا ہے یا حکم بڑا ہے، یہ فرمان یہ بہت زیادہ اہمیت والا ہے یا کم اہمیت والا ہے۔ یہ ساری باتیں باتوں سے متعلق نہیں ہیں۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ اصل میں بات کہنے والے کی اہمیت ہوتی ہے، بات چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، بات کہنے والا چھوٹا بڑا ہوتا ہے۔ ملوک الکلام کلام الملوک،
کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہ کی جو بات ہوتی ہے نا وہ ساری باتوں کی بادشاہ ہوتی. ایک ہے عام بندے کی بات، وہ عام بندے کی بات ہے. ایک بات بادشاہ کی ہے، وہ حکم ہے، وہ آرڈر ہے، وہ نافذ ہوگا، وہ ساری باتوں کی بادشاہ ہے. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بات ہے اس میں یہ نہیں دیکھیں گے چھوٹی بات ہے کہ بڑی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور شخصیت کو دیکھیں گے کہ آپ کی ذات اور شخصیت کی اہمیت اور عظمت اور فضیلت ہے کیا. ان کی چھوٹی بات بھی بڑی بات ہے، بڑی بات تو ہے ہی بڑی بات نا. عام حکم حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں بھیجا، خود حدیبیہ کے مقام پہ تھے کہ جاؤ جا کے ان سے مذاکرات کرو، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مذاکرات کرنے کے لیے جا رہے تھے، بات کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ساتھ والے ساتھی نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو کپڑا ہے، جو تہہ بند ہے، جو کپڑا انہوں نے نیچے باندھا ہوا ہے دھوتی، وہ آدھی پنڈلی تک ہے، اونچی ہوئی ہوئی ہے. تو ساتھ والا کہنے لگا یہ ایسے لوگ ہیں جو ایسے اونچا کپڑا ہو نا، زیادہ نیچے سے شلوار یا تہہ بند اونچا ہو تو یہ پسند نہیں کرتے. آپ ایسا کرو کہ وہ پرانی روایات کے مطابق، مکے والے چودھریوں کے مطابق اپنی چادر کو لٹکا لیں ٹخنوں سے نیچے، پاؤں سارے ڈھکے جائیں، پھر آپ جائیں. اس سے جو ہے نا وہ بات بنے گی، وہ روک پڑے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے پتا کیا فرمایا؟ لا، نہیں، میں اپنی چادر ٹخنوں سے نیچے نہیں لٹکاؤں گا، نہیں کروں گا. ساتھ ہی وجہ بھی بتا دی، ہاکذا ازارۃ صاحبی، میرے جو دوست ہیں نا، میرے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی چادر ایسے ہی رکھتے ہیں، ایسے ہی رکھتے ہیں. کوئی متاثر ہو متاثر نہ ہو، یہ ہمارے ہاں ویسے بڑی بیماری ہے. چادر اور شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا لینا، اسے عیب نہیں سمجھا جاتا، جرم نہیں سمجھا جاتا. اس حوالے سے انشاءاللہ کسی دن ایک مستقل خطبہ جمعہ میں بات کریں گے کہ اس کی وعیدیں کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور ہم کس قدر تساہل، غفلت اور سستی کا شکار ہوتے ہیں اس بات میں. ہر بندہ مرد جو ہے وہ ٹخنے ننگے رکھنا ضروری نہیں سمجھتا، حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. کہا کوئی بات نہیں، وفد سے ملیں گے، ان پہ میرا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بات بنتی ہے یا نہیں بنتی، مذاکرات کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ تو بعد کی بات ہے. لیکن ان لوگوں کے لیے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو چھوڑ دوں، یہ ہو سکتا؟ یہ نہیں ہو سکتا. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، یا سنن ابن ماجہ میں ایک اور صحابی ہیں حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے آتا ہے کہ انہیں کہیں دعوت پہ بلایا گیا. یا حضرت حذیفہ کے بارے میں آتا ہے جب ایران فتح ہوا نا تو ایرانی حکومت کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا تھا. حضرت معقل بن یسار بھی کہیں باہر تھے اور بہت بڑا وفد تھا لوگوں کے ساتھ، ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھاتے ہوئے لقمہ جو ہے نا وہ نیچے گر گیا، لقمہ نیچے گر گیا. اب انہوں نے کیا کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہی ہے، صحیح مسلم میں بھی حدیث ہے، سنن ابی داؤد میں بھی ہے، کہ اگر کھاتے ہوئے کوئی لقمہ نیچے گر جائے تو اٹھا لو، اگر اس میں کوئی چیز لگ گئی ہے تو اسے صاف کر لو اور کھا لو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو. اب یہ جو صحابی ہیں، ظاہر صحابی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر پتہ ہے
تو اس پہ عمل ضرور کرے گا۔ یہ ہر مسلمان کی یہی شان ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس بات کا پتہ ہے اس پہ عمل ضرور کرنا۔ لقمہ گرا نا، ساتھی نے بھی دیکھ لیا کہ لقمہ گرا ہے، اٹھانے کے لیے جھکنے لگے تو انہوں نے کونی سے اشارہ کیا، کیا کر رہے ہو؟ کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ کیا کام ہے، لقمہ اٹھانے لگے ہو؟ انہوں نے فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَذِهِ الْحُمَقَاءِ۔ ایک روایت کے لفظ ہیں اَأَتْرُكُ سُنَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لِهَؤُلَاءِ الْأَعْجَمِيِّينَ۔ ان بیوقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا چھوڑ دوں؟ ہمارے کھانے کے انداز بدل گئے ہیں، ہم نے روایات رسول کو چھوڑ کر غیروں کی روایات کو کھانے کے لیے اپنا لیا ہے۔ ہم نے اپنی اپنی گھروں میں پلیٹیں الگ کر لیں، ہم انگریزی طریقوں سے کھانا کھانے باقاعدہ سیکھتے ہیں، بچوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ ہم ہیں جو مرعوب ہیں، یہ ہم ہیں جو ابھی تک غلام ہیں انگریزوں کے۔ یہ غلامی کس چیز کا نام ہے؟ غلاموں کے سر پہ سینگ نہیں اگے ہوتے کہ پہچانے جائیں، یہی تو باتیں ہوتی ہیں۔ کہا یہ ان لوگوں کی باتیں ہوں گی جو میرے رسول کی سنت ہے کہ کھانا گر جائے اسے شیطان کے لیے چھوڑنا، شیطان کے لیے نہیں چھوڑنا۔ میں اللہ کے رسول کی سنت کو ان احمقوں کے لیے چھوڑ دوں یا ان اجمیوں کے لیے میں اپنے عربی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ کتنی بڑی بات ہے۔ لقمہ گر جائے بندہ نہ اٹھائے۔ ہمارے ہاں تو فیشن ہے برتن میں کچھ چھوڑ دینے کی، پینے والے برتن میں کچھ چھوڑ دینے کی جان بوجھ کے۔ ولا یدعھا للشیطان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ جس برتن میں کھانا کھاتے اسے انگلیوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاٹ لیا کرتے۔ فرمایا اسے ختم کرو، اسے شیطان کے لیے چھوڑو، شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ کھانا ضائع کرنے کا رواج محمدی رواج نہیں ہے۔ برتنوں میں چھوڑ دینے کا، جان بوجھ کے کچھ چھوڑ دینے کا رواج، یہ محمدی رواج، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رواج نہیں ہے۔ یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منسوب مہینہ ہے کہ اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بھی ہے، اسی ماہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہے۔ اس مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھو، ان سنتوں پہ عمل کرو۔ دو واقعات سے ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا یا جو کر کے دکھا دیا، دین اصل میں وہ ہے اور وہ قابل عمل ہے۔ اسے یوں نہیں کہا جائے گا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو ڈھکا کرتے تھے، یہ نہیں کہا جائے گا کہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، ڈھکا کرتے تھے۔ ڈھکا کرتے تھے تو ڈھکا کرتے تھے، ہمیں بھی ڈھکنا پڑے گا۔ جن موقعوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سے چادر اتار لیا کرتے تھے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اتار لیا کرتے تھے تو اتار۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رمل کیا ہے؟ رمل پتہ کسے کہتے ہیں؟ طواف کے دوران جو 7 چکر ہیں ان کے پہلے 3 چکر جو تیزی سے لگانے ہوتے ہیں، جن میں کندھا ننگا رکھنا ہوتا ہے، ذرا اکڑ کے تھوڑی سی چھلانگ مار کے چلنا ہوتا ہے، کہتے ہیں رمل کیا ہے؟ یہ تو صرف کافروں کو دکھانے کے لیے تھا کہ کافروں کی بات تھی کہ مدینے میں گئے ہیں، وہاں جا کے کمزور ہو گئے ہیں، طاقت نہیں رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا پہلے 3 چکر انہیں چل کے تو دکھاؤ اپنی چال، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کمزور نہیں ہوئے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں وہ تو کافروں کے لیے تھا، اب کافروں کے لیے تھا تو کیا بعد میں چھوڑ دیا جائے؟ فرمایا نہیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں تو عمل کروں گا۔ اب کافر تو نہیں ہے وہاں، کافر وہاں نہیں ہے،
کہا رمل تھا کافروں کو دکھانے کے لیے، لیکن چونکہ اللہ کے رسول نے کیا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کام جس سے روک دیا اس سے رک گئے، جو حکم دے دیا اسے باقاعدہ تسلیم کیا جیسے تسلیم کرنے کا حق تھا۔ ہمارے والا کام نہیں، ہمارے خیالات اور ہیں، نام لیتے ہیں رسول اللہ کا۔ قرآن کی یہ جو میں نے سورہ سجدہ کی آیت پڑھی ہے نا ابتدا میں، اللہ وحدہ لا شریک، اس میں پتہ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بتاؤ کہ اس بندے سے بڑا ظالم ہے کون کہ جسے جب نصیحت کی جائے تو اللہ رب العزت کی آیتیں سنائی جائیں، اللہ کی آیتیں سنائی جائیں، بات سمجھائی جا رہی ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، نصیحت کی جا رہی ہے، بات بتائی جا رہی ہے، واعظ کیا جا رہا ہے، کیا کر کے؟ اللہ کی آیتیں سنا کر۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس بندے کا کام کیا ہے؟ اسے آیتوں کی پرواہ ہی نہیں۔ ایک بندے کو یا کچھ بندوں کو یا پوری مسجد کو، پورے مجمع کو نصیحت کی جا رہی ہے قرآن کی آیتیں سنا کے، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نصیحت نہیں لیتے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں نعت پڑھی جاتی ہے نا، اس میں بھی نصیحت ہوتی ہے۔ ہم نصیحت نہیں لیتے، ہم صرف آواز سے محظوظ ہوتے ہیں۔ آواز کیسی ہے، سر کیسی ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے، کس چیز کا مطالبہ ہے، وہ چیز نہیں۔ یہ واز بھی ہمارے سروں کی نظر ہو گئے، سر کیسی ہے واز میں، آواز کیسی ہے بندے کی۔ اللہ فرماتے ہیں آواز کا چکر نہیں ہے، جب آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، نصیحت کی جا رہی ہے، ان آیتوں پہ پھر عمل نہیں ہوتا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں۔ ہمارا حال یہ ہے، حدیثیں معلوم ہونے کے باوجود، آیتیں معلوم ہونے کے باوجود ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں نہیں ابھی بھی جو ہے نا وہ ہمارے لیے کچھ ہے، ہم خاص ہیں نا۔ یہودی کہا کرتے تھے نحن ابناء اللہ واحباؤہ، وہ ہمیں کو کس نے پوچھنا ہے، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اس کے محبوب ہیں، ہمیں کس نے پوچھنا ہے، کون ہمیں جہنم میں ڈالے گا، یہودی کہا کرتے تھے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں ہمیں کس نے پوچھنا ہے۔ آیتیں سنیں، چھوڑ دیں، یاد رکھو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور عمل آ جائے تو پھر اسے رد مسترد کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بڑی بات کہہ دیں، بڑی بات کہہ دیں کہ ابتدائی طور پہ اسے ذہن نہ مانتا ہو، اس بات کو رد مسترد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا کیا تھا؟ معراج سے واپس آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل نے تو شور مچا دیا، پکڑا گیا۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے جھوٹ بولتا ہے، پکڑا گیا۔ اتنی بڑی بات، رات میں گیا یہاں سے مسجد اقصی، وہاں سے آسمانوں پہ واپس بھی آ گیا، انہی راستوں سے ہو کے واپس بھی آ گیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پاس جا کے کہا تمہارے پیغمبر نے ایسے کہا ہے؟ انہوں نے کہا واقعی کہا ہے؟ کہا ہاں ایسے کہا ہے، واقعی کہا ہے؟ ہاں ایسے ہی کہا ہے۔ کہا پھر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کہا۔ یہ ہے ماننے کا معیار۔ بھائی سیدھی سیدھی بات ہے، غور سے سنو اور توجہ کرو۔ اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنا ہے یا نیچے نہیں رکھنا، یہ میں طے نہیں کروں گا، یہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں دیکھوں گا۔ میں نے مونچھیں رکھنی ہے یا نہیں رکھنی، رکھنی ہے تو کتنی بڑی رکھنی ہے، کتنی چھوٹی رکھنی ہے، میں اپنی مرضی سے طے نہیں کروں گا۔ میں نے داڑھی رکھنی ہے، داڑھی نہیں رکھنی، منڈوانی ہے، کٹوانی ہے، کیا کرنا ہے، میں خود طے نہیں کروں گا، میری مرضی نہیں ہے۔ ہم نے تو یہ ساری باتیں سمجھ لیں، خیر ہے میری مرضی ہے، میں جو مرضی کروں۔ پھرتے ہیں داڑھی منڈوا کے، شلوار ٹخنوں سے نیچے کر کے، مونچھیں بڑھا کے، جنہیں اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا ہے، پھرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اللہ جانے ہم جو ہے وہ خاص مخلوق ہیں جس پہ دینی احکام وہ نافذ ہی نہیں ہوتے، لاگو ہی نہیں ہوتے۔ نہ، یہ دین ہے، یہ اللہ کی آیتیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، یہ عمل رسول ہے۔ عمل رسول، قول رسول چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ اگر وہ بات رسول کی ہے وہ بات اہم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سن سمجھ کر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ۔